الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، قرآن پاک کے معلل صیغے جاری ہیں، تو آج ہم کلاس نمبر 15 پڑھیں گے، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 سے 286 تک۔ صیغہ نمبر 85 کیا لکھا ہے؟ حاجہ۔ تو کیا یہ کیا بنے گا؟ حاجہ، یہ جیم مشدد ہے، اس کو کھول دیں، جی ڈبل جی، حاجہ، ٹھیک ہے، اس کو کھول دیں گے، حاجہ کس کے وزن پر بن گیا؟ قابلہ، قابلہ، ٹھیک ہے، قاتل قابلہ باب مفعلہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر لگائیں قاعدہ، جی مطلب مضاف کا قاعدہ لگا، ہاں مد دون ٹھیک ہے، جیسے، دو ہم جنس حروف، جی ٹھیک ہے، متحرک ہے، تو پہلے ہاں پہلی حرکت کی حرکت کو حذف کر دیں گے، ہاں ساکن کر دیں گے، دونوں کا آپس میں تو ہاں کر دیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ حاجہ۔ تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے یہ قاعدہ۔ آگے صیغہ نمبر آپ 86 دیکھیں۔ اب یہ صیغہ تو نہیں آپ اس طرح جس طرح ہم تعلیل کرتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، تو میں نے کہا چلو یہ ساتھ میں ہوتا جائے۔ تو اب پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے اندر اور دیگر جو ہم نے نحو کی بک پڑھی ہیں تو ان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نصاب النحو سے میں پہلے آپ کو ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں۔ یہ نصاب النحو صفحہ نمبر 18 پہ ہے کہ کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے مغایر ہوتے ہیں، یعنی اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں مسلمون، اس سے کیا بنے گا؟ جمع، مسلمون، ہاں مطلب وہی مادہ آیا ہے اس کے اندر، جی راجلون، اس کی جمع رجال آئی ہے، تو اس کے اندر بھی را جیم لام موجود ہے۔ جی لیکن یہ جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی واحد اور جمع کے حروف آپس میں مخالف ہوتے ہیں، جی جیسے امراتون، اس کی جمع کیا آئے گی؟ نساء، نساء، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ذو، یہ ساتھ لکھا میں نے، ذو، اس کی جمع کیا آئے گی؟ اولو، ٹھیک ہے۔ تو اس اصطلاح کو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جمع من غیر لفظ واحد ہی، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے اس جمع کا۔ تو اب یہ ہم نے جو اسماء ستہ مکبرہ بھی پڑھے ہیں تو وہاں پر بھی ذو، مالن اور اس طرح کی مثالیں گزری ہیں۔ تو اب یہ اس کی حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری ہے۔ اب ان کی یعنی ذو کی جمع کیا آتی ہے؟ اولو۔ تو جس طرح پھر اس کی 3 حالتیں ہیں، جی نصبی، جری اور رفع، تو اسی طرح اس کی بھی ہوں گی، یہ حالت ٹھیک ہے۔ رفع میں اولو، تو جس طرح جمع کی ہے اسی طرح اس کی ہوگی اولو، اولی اور اولی، یعنی نصبی جری اسی طرح آئے گی اور حالت رفع اولو۔ تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر اولو الالباب، تو اس طرح دیگر الفاظ کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یہاں پر قاعدہ صرف یہی لگا کہ اس کی جمع اس طرح بنتی ہے، بقیہ اس کے اندر کوئی تعلیل وغیرہ نہیں ہوگی۔ آگے صیغہ نمبر 87 کیا لکھا میں نے؟ سیئاتن، سیئات۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کی جو یا مشدد ہے اس کو کھولیں تو سیوی آتن، تو وزن کیا بنے گا؟ فیعلات، فیعلاتن۔ یہاں فا عین لام جو ہے اس کا مادہ نکلے گا سین واو اور حمزہ، سین واو اور حمزہ۔ تو اب یہاں پہ یہ اجوف ہے، ٹھیک ہے، اور محموز لام بھی ہے۔ تو اب اجوف کا ہم قاعدہ دیکھیں گے، قاعدہ نمبر 11 سیدن والا قاعدہ بہت ہی مشہور ہے۔ تو اب جو وہ اس قاعدے کے مطابق کہ واو اور یا جب یہ جمع ہو جائیں، جب آپ قاعدہ وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی وہاں پہ۔ اب واو اور یا یہاں پر جمع ہوئے تو ابھی اس قاعدے کی روح سے اس واو کو پھر ہم یا سے بدلنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ تو جب یا سے بدلا تو یہ دونوں یا ہو گئی ہم جنس حروف پہ، تو جہاں پھر مدن والا جب قاعدہ لگائیں گے تو یہ ادغام ہو گیا، سیّ آتن۔ تو اسی طرح یہ جیدن، جیودن، سیدن، سیودن۔ تو یہ کم الفاظ اس طرح ملتے ہیں لیکن یہ قاعدہ بہت ہی یاد رکھنے والا ہے۔ آگے صیغہ نمبر 88 کیا لکھا ہے؟ یشاء، ہاں، یہ بھی قرآن پاک کے اندر بکثرت استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کے حروف اصلیہ شین، یا اور حمزہ، تو یہ کس باب سے آئے گا؟ شاء یشاء، فاتح یفتح سے عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا اصل نکلے گی؟ یش یا یفتح کے وزن پر۔ تو اب بتائیں کیا قاعدہ لگے گا یہاں پہ؟ واو یا متحرک ما قبل عرصی ساکنہ، تو واو یا کے ما قبل کو دیے، اگر وہ اب پتہ ہو تو اس کو الف ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جو یکولو سے یقولو اور یہ سارے ہم لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی کہاں پر قاعدہ لگے گا؟
ٹھیک ہے، مطلب اجوف کا عموماً شاید یہ قاعدہ نمبر 2 بنے گا، یہی نا. تو یہاں پھر کیا بن گیا؟ یش یاؤ سے یشاؤ. اب یہاں پر یہ الف سے بدلا، یہ عموماً تھوڑا سا اشتباہ لگتا ہے کہ شاید پہلا قاعدہ لگے گا، ہے نا. ہاں لیکن یہاں پر سامنے والا ساکن ہے، تو وہ جو قاعدہ ہے وہ متحرک ہونا یہ ضروری ہے. تو لہٰذا وہ بھی اجوف کا قاعدہ ہے جو الف سے بدلتا ہے، لیکن یہاں پر جو شرط نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ آگے والا قاعدہ ہم دیکھیں گے. تو آگے صیغہ نمبر 89 کیا لکھا میں نے؟ لا ترتابوا، تم شک نہ کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کے معنی میں. جس طرح لا ریبہ نا، لا ریبہ، تو را یا با اس کا حروف اصلیہ. تو لا ریبہ وہاں پر بھی یہ معنی ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح اس کا یہاں پر معنی ہوگا، ٹھیک ہے. تو لا ترتابوا، اس کا کیا؟ را یا با. تو اب اس کو آپ یہاں پر جو الف ہے، ٹھیک ہے، یہ الف جو بنا ہوا ہے، تو یہاں اس کو کھولیں کیونکہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا نا یا ہے، تو یہاں پر بھی یا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. عموماً واو تو ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ لا ریبہ یہ بھی مشہور ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا بھی لکھ دیا. تو اب یہاں پر یا نکالیں، لا ترتاجی، ہاں، تو پھر کیا بنے گا؟ لا تجتنبوا کے وزن تو کیا اب یہاں پر قاعدہ لگا؟ لا ترتابوا، جو ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے نا، یہ تو پہلے دیکھیں اجوف ہے، اجوف تو اجوف کا قاعدہ لگائیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر یا ہے، یہاں پر الف ہے، تو کون سا قاعدہ لگا ہوگا؟ دیکھو نا یہاں پر جو بنا ہو سامنے جو اصل جو معلل صیغہ ہے اس کو دیکھیں، اور جو غیر معلل ہے تو سامنے خود پتہ چل جائے گا. ہفتہ سام جب سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ لا ترتابوا. آگے صیغہ نمبر آپ 90 دیکھیں، کیا لکھا میں نے؟ ان تبدو. ہاں، تو اس کے بھی اوپر ہم نے 3-4 تقریباً صیغے کر لیے ہیں. تو اب دیکھیں کیا ہے، لا ان تبدی وہ، اس کی جو اصل ہے ان تبدی وہ. اب یہاں پر 2 قاعدے لگنے تھے، بتائیں پہلے کون سا لگے گا؟ اگر کسرہ کے بعد طرف میں ہے، طرف کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو یہاں پر یا سے بدل دیا، تو ہاں، تو اب یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع ہو تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا یہاں پر یا کی حرکت یہاں دال پر آئی، دیکھیں نا. تو پھر اس کو کیا، یہ اجتماع ساکنہ کی وجہ سے گر گیا، ہاں یہ حذف ہوگی. تو یہ ان تکرمو کی وزن پر ان تبدیو، تو پھر آگے 2 قاعدے لگنے کے بعد تبدو ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمارے لیے سارا سیکھنا سکھانا آسانیاں پیدا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ.